آپ کو اجر و ثواب ملتا رہے گا. جہاں سے محفل ایک صاحب نے چھوڑا تھا میں وہیں سے اپنی گفتگو کا آغاز کروں گا. آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ محفل کس لیے سجائی گئی ہے؟ ملک تنویر اختر کے سارے ثواب کے لیے. وہ میرا بھائی بھی تھا اور میرا شاگرد بھی تھا. مجھ سے وہ قرآن پاک پڑھا کرتا تھا. تو میرے جب بھی میرے دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں گے تو اس کے لیے دعا میرے دل سے ضرور نکلے گی. اللہ پاک اس کے اہل خانہ کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے. محفل نقیب میں حضرت امام حسین کا ذکر کر رہے تھے. کیا وجہ ہے کہ آج دل میں حسین ہے, دل میں حسین ہے. کیا وجہ ہے کہ آج ہر دل میں حسین ہے, دل میں حسین ہے. ارے میں تو کہوں گا کہ دل ہے ہی وہ جس میں حسین ہے, دل ہے ہی وہ جس میں حسین ہے. اور وجہ کیا بنی کہ دل میں حسین اور حسین دل میں, اور دل حسین کی وجہ سے کیونکہ کالی کملی والے کے دل میں حسین ہے, کالی کملی والے کے دل میں حسین ہے. اب میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ان للہ و انا الیہ راجعون, اور یہ بڑی مشہور آیت کریمہ ہے. ہم نے کوئی مسجد میں اعلان سنا, ہمیں فون پر کوئی اطلاع ملی فلاں صاحب فوت ہو گئے, تو ہماری زبان سے بے اختیار نکلتا ہے ان للہ و انا الیہ راجعون. بے شک سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یہ بے اختیار ہماری زبان سے نہیں نکلتا ہے. راستے میں جنازہ جا رہا ہے, ہماری زبان سے بے اختیار نکلے گا ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ یہ اللہ ہی کے لیے تھا اور اسی کی طرف لوٹ کے جا رہا ہے. مطلب یہ ہوا کہ ہمارا کوئی جنازہ جا رہا ہو تو اس کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ یہ مردہ ہے, اس کو دیکھ کر یہ نہ کہنا کہ یہ مردہ ہے. اب ایک لمحے کے لیے آپ سوچیں, جس کی میت کو لے کے جا رہے ہیں وہ اس سے پہلے کہاں تھا؟ اسی دنیا میں تھا. اور اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ کہاں تھا؟ ماں کے پیٹ میں تھا. ماں کے پیٹ میں آنے سے پہلے وہ عالم ارواح میں تھا. ہے وہی ایک عالم ارواح سے ٹرانسفر ہوا ماں کے پیٹ میں. ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہا, آیا اس دنیا کے پیٹ میں. اس دنیا کے پیٹ میں 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال حکم ہوا تو چلا گیا قبر کے پیٹ میں. سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور اٹھ کر چلا جائے گا محشر کے میدان میں. کوئی ایک جہاں سے چلا تھا وہیں پلٹا مرا تھا, وہی ایک جہاں سے چلا وہیں پلٹا, وہ مرا کر تو پھر زندہ کون, مردہ کون؟ میں زندہ اسے کہوں گا جسے قرآن نے زندہ کہا, میں مردہ اسے کہوں گا جسے قرآن نے مردہ کہا. آئے میں آپ کو دربار رسالت میں لے چلوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تبلیغ فرما رہے ہیں اور دوسری طرف ابو جہل ابو لہب اینڈ کمپنی مل کر انکار کر رہے ہیں. ادھر سے حضور کا اصرار بڑھ رہا ہے, ادھر سے ابو جہلیوں کا انکار بڑھ رہا ہے. اسی اقرار اور اصرار, انکار اور اصرار کی کشمکش میں رب تعالیٰ کا فرشتہ جبریل امین وحی الہی لے کے نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے اے محبوب انک لا تسمع الموتیٰ, کہ یہ محبوب یہ مردے آپ کی سننے والی نہیں. ابو جہل ابو لہب چلتا پھرتا ہے, دیکھتا ہے, کھاتا پیتا ہے, لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ مردہ صم بکم عمیا فہم لا یرجعون, کہ یہ اندھے ہیں, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں. حالانکہ ابو جہل دیکھتا تھا, ابو جہل سنتا تھا, ابو جہل بولتا تھا, لیکن قرآن نے کیا کہا؟ یہ اندھا ہے, یہ بہرے ہیں, یہ گونگے ہیں. ارے صرف زبان رکھ لینے سے انسان بولنے والا نہیں ہو جاتا, صرف کان رکھ لینے سے انسان سننے والا نہیں ہو جاتا, صرف آنکھیں رکھ لینے سے انسان دیکھنے والا نہیں ہو جاتا, بلکہ جو زبان رکھ کر حق کی بولی نہ بولے وہ گونگا ہے, جو کان رکھ کر حق کو نہ سنے وہ بہرا ہے, جو آنکھیں رکھ کر حق کو نہ پہچانے وہ اندھا ہے, اور جو دل رکھ کر یا رسول اللہ کا نعرہ نہ لگائے وہ مردہ ہے.
جہل ہے, چلتا پھرتا کھاتا پیتا دوڑتا, قرآن نے کہا یہ مردہ ہے. اور دوسری طرف ایک مرد مجاہد میدان جنگ میں اس کا سینہ چاک کر دیا جاتا ہے, سر کہیں پڑا ہے, بازو کہیں پڑا ہے, آنتیں کہیں پڑی ہیں, لیکن اس سے پہلے کہ کوئی ڈاکٹر اس کو مردہ ڈکلیئر کرے, رب کا قرآن بول اٹھتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, کہ یہ زندہ ہے. ارے امیر حمزہ کا سینہ چاک کر دیا گیا, کلیجہ باہر نکال کر دانتوں سے چھپا دیا گیا, لیکن رب کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ زندہ, یہ زندہ. ابو جہل چلتا پھرتا کھاتا پیتا لیکن مردہ. ادھر بلڈ آف سرکولیشن جاری ہے لیکن مردہ, ادھر بلڈ آف سرکولیشن رک گیا مگر زندہ. ابو جہل تو مردہ کیسے ہوا, میرے حمزہ آپ زندہ کیسے ہوئے؟ تو سنو, عشق نے آواز دی کہ ابو جہل کو رسول کریم کی غداری نے زندہ نہیں رہنے دیا, اور امیر حمزہ کو رسول اللہ کی وفاداری نے مرنے نہیں دیا. تو کیا عقیدہ کیا نکلا کہ جو رسول اللہ کا وفادار ہے وہ زندہ, جو رسول اللہ کا وفادار ہے وہ زندہ, جو رسول کریم کا غدار ہے وہ مردہ. چاہے وہ غدار دنیا میں ہو, چاہے وہ ٹرانسفر ہو چکا ہو, چاہے وہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو, چاہے وہ سعودیہ کا وزیر اعظم ہو, لیکن اگر وہ رسول کریم کا غدار ہے تو وہ مردہ. اگر وہ رسول کریم کا غدار ہے تو وہ مردہ. اچھا, اب کیونکہ وقت مختصر ہے تو تفصیل میں نہیں جا سکتا, بس صرف آخری نقطہ بیان کروں گا کہ ان للہ و انا الیہ راجعون, کہ بے شک سب کچھ اللہ ہی کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب دیکھیں, آپ مختلف علاقوں سے آئے ہوں گے, میں بھی پنڈی کے ایریا سے آیا ہوں, تو میں نے بھی لوٹ کر پنڈی جانا ہے. اب پنڈی کہیں ہے تو میں نے جانا ہے نا, پنڈی کہیں ہے تو میں نے لوٹ کر جانا ہے. آپ نے جہاں لوٹ کر جانا ہے وہاں کا راستہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے. چورا شریف جانا ہے تو چورا شریف کہیں ہونا چاہیے, ورنہ جانے والا چور ہو جائے گا, چورا شریف نہیں پہنچ پائے گا. جانے والا چور ہو جائے گا, چورا شریف نہیں پہنچ پائے گا, کیونکہ پتہ ہونا چاہیے کہ چورا شریف ہے کہاں ہے. اب سب کچھ اللہ ہی کے لیے ہے, اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. اب اللہ ہے تو اللہ تو حد اور حدود سے پاک, لمٹ اور لمیٹیشن سے پاک, جسم و جسمانیات سے پاک, وہ تو لا مقام ہے. اور ہم جہاں سے آئے ہم نے وہیں لوٹ کر جانا ہے, اور جہاں جانا ہے وہاں تک اب ہم پہنچے گی کیسے؟ تو ضروری ہے آؤ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے کوئی تو ایک ایسی ذات بنائی ہوگی کہ جس تک پہنچ گئے تو سمجھو اللہ تک پہنچ گئے. تو وہ ذات کون سی ہے؟ وہ ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کی ذات ہے, ہجرت کی رات ہے, علی کا اس میں ہاتھ ہے, اندر کی ایک بات ہے. اللہ کیا بات ہے, ہجرت کی رات ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا, اے علی میرے بستر پر لیٹ جانا, صبح اٹھنا, اٹھ کر امانتیں لوٹانا اور لوٹ کر مدینے آ جانا. مولا علی فرماتے ہیں جتنی چین کی نیند, جتنی سکون کی نیند مجھے اس رات آئی, زندگی میں مجھے نیند نہیں آئی. بھائی دشمنوں کا باہر پہرا ہے, نعوذ باللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں, ایک خطرے کا مکان ہے, اس کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. خطرے کا مکان, ہمیں اگر کسی خطرے کے مکان میں چھوڑا جائے تو ہم شاید نہ ہوگا, لیکن مولا علی فرماتے ہیں کہ میں بڑی چین کی نیند سویا. پوچھا کہ یار اتنا خطرے والا مکان اور آپ چین کی نیند سوئے, اور آپ نے کہا کہ میں چین کی نیند کیوں نہ سوتا, کیونکہ میری ضمانت جو محمد عربی نے لے لی تھی. محمد عربی نے کہا کہ اے علی صبح اٹھنا پکا ہو گیا. رسول کریم نے کہا اے علی امانتیں لوٹانا پکا ہو گیا. لوٹ کر مدینے آنا, تو میرا مدینے لوٹ کر آنا پکا ہو گیا. تو مجھے میرا ایمان تھا کہ جب تک میں لوٹ کر مدینے نہیں پہنچ جاتا مجھے وہ آ ہی نہیں سکتا. وجہ کیا تھا؟
کہ ضمانت لی تھی نبی نے. حضرت دیکھیں جملہ میں آپ لوگوں کو دے کے جا رہا ہوں سید سجاد حسین شاہ جی کی نگرانی میں کہ جس کی ضمانت نبی نے لے, جس کی ضمانت نبی نے لے وہ علی ہوتا ہے. علی